اور جو خدا نہ کرے ایسی حالت میں چلا گیا، میں بار بار عرض کروں یہ قانون میرا نہیں، اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، اور ہم جیسے کے لیے تو خاص کر نہیں کرے گا، کرتا ہے، لیکن جب ہم عاجز ہو جاتے، یا اللہ مجھ سے نہیں بن پائے گا، آپ کر دیجئے، یہ باتیں جو بار بار کر آپ جب اللہ سے کہیں گے اللہ ضرور کرے گا، لیکن کہیں گے جب نا، ہم تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہر آدمی کہہ رہا صحیح ہے، اور دیکھا جائے تو کچھ بھی صحیح نہیں، اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، کہ نہیں صحیح نہیں ہے، یہ تو ظاہری چیز، جبکہ اللہ قلب سلیم مانگ رہا ہے، وہ تو اندر ہے یار، وہ تو کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے، یہاں تو ظاہری ہم غیبت ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، بے ایمانی ہم کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کے ساتھ فراڈ ہم کر رہے ہیں، کہ دو رنگی ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، مسجد کے اندر کچھ ہے مسجد کے باہر کچھ ہے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایک رنگ ہونا ہے، ہر حال میں کیسا ہونا ہے، لیکن یہ تو ہمیں نہیں بھائی ایسا ہی چلے گا، چلا لو، چلا کے دکھا دینا، نہیں چلا پاؤ کیونکہ تم لعنت مبتلا ہو، اور وہ لعنتیں ایسی خطرناک ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس میں سب سے خطرناک شرک ہے، یہ شرک ایسی لعنت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اس سے بچا نہیں سکتا، اس کو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ بچائے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ شرک کیا چیز ہے؟ وہ فرمایا کہ کالے اندھیری رات ہے، اس کے اوپر کالا پتھر ہے، اور کالے پتھر کے اوپر کالی چوٹی چل رہی ہے، اور چوٹی کے جو پیر کے نشان ہیں وہ شرک ہے۔ لے آؤ، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے، اوپر آ جائیں، جگہ ہے نا، بیٹھ جائیں، آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے، جگہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس شرک ہی لے لو، اور ہم صبح سے لے کر رات تک شرک میں مبتلا، اس نے ایسا کر دیا، یہ ایسا کرے گا، اس سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شرک ہی تو ہے، شرک خفی کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارا، آپ بتا رہا ہوں کہ اللہ معاذ فرمائے، اللہ کے معاملات بڑے خطرناک ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑے خطرناک ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اسی کے اگینسٹ میں تمہیں سزا دیتا ہے۔ تم نے اگر صبح حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت تم سوتے رہے، آپ یقین کریں اللہ کیا کرے گا، تمہاری نیندیں اڑا دے گا، دوائیاں کھاؤ گے تب بھی نیند نہیں آئے گی، اللہ مال حفیظ۔ اسی طرح اگر تم نے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے مال، وہی مال تم پہ لعنت بنا دے گا۔ زندگی میں یہی دیکھا کہ مال کے پیچھے ساری الٹا سیدھا، کہ آج دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یار مجھے 200 500 دے دو، 1000 دے دو، دوائی لینی ہے مجھے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ وہی لعنت ہے جو ہم اور آپ بعد میں برداشت کرنا پڑتا، کیونکہ زندگی بھر پیسے کے پیچھے بھاگے، آج پیسہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ دوائی کے لیے پیسہ نہیں، کھانا تو چھوڑ دو، دوائی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ بیوی جس کے لیے ہم اپنی کوئی بھی چیز بدلنے کو تیار نہیں، وہی بیوی اللہ مان حفیظ پانی تک پلانے کو تیار نہیں ہو۔ وہی بچہ جس کے لیے ہم بےایمانی اور شیطانی کر کے بچوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، وہی بچہ ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے۔ یہ دور حاضر کا بڑا خطرناک فتنہ ہے، تو تجربہ کرو گے، جا کے تجربہ، بھائی دوسروں کے تجربے سے سیکھو۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت ہی عبرتناک ہے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بھائی ایک شیر تھا، شیر کے پاس جو ہے نا ایک وہ گیا، خرگوش نہیں، لومڑی گئی۔ لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا کرتا ہوں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں شکار کرنے کے لیے، جو شکار ہوگا، جو بچہ کچھ ہے ہمیں بھی دے دیجیے گا آپ۔ بادشاہ نے شیر نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ شکار ہوا، ایک نیل گائے شکار ہوئی، ایک خرگوش شکار ہوا، اور ایک بکرا شکار ہوا۔ اب بادشاہ نے اس نے کہا، شیر نے کہا کہ بھائی چلو بھائی بانٹو اس کو۔ تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کیجئے، یہ جو نیل گائے ہے یہ آپ کے صبح کے کھانے کے لیے، یہ آپ کے صبح کے کھانے کے لیے۔ نیل گائے جو ہے اس سے پوچھا، 3 گئے، ایک خرگوش گیا، ایک لومڑی گئی، اور ایک کوئی اور گیا، یا 2 گئے، واللہ علم، تو میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ پہلے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ بانٹو، تو خرگوش نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ نیل گائے آپ کے لیے، خرگوش یہ جو ہے فلاں جو چھوٹا جانور ہے وہ میرے لیے، اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے، لومڑی کے لیے، بکرا جو بھی۔
تھا. تو بادشاہ کو شیر کا بڑا غصہ آیا, اس نے اسی وقت اس کو چیر دیا. اب بچی لومڑی, لومڑی سے کہا بانٹو بھائی. تو لومڑی تھی, اس نے کہا بادشاہ سلامت, ایسا کریں یہ جو نیل گائے ہے یہ صبح کے کھانے کے لیے, یہ بکرا جو ہے یہ دوپہر کے کھانے کے لیے, اور یہ جو خرگوش ہے یہ رات شام کے ناشتے کے لیے رات کے. تو شیر نے کہا واہ بھی واہ, بڑی زبردست تم نے یار یہ بانٹا ہے, اتنی سمجھ تمہارے پاس کہاں سے آئی. لیکن ابھی بھی آئیے دیکھ کر حشر, اس کا حشر دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک ہے. اسی طرح جو بات اللہ نے کہی آپ اس کے عبرت نہ بنے بلکہ دوسروں کی عبرتوں سے فائدہ اٹھائیں. اور اس وقت میڈیا, اس وقت جو موبائل کہہ رہا ہے خرابی, بھائی اس خرابی کو اس اچھائی میں دیکھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ لوگوں کی حالت کیا ہے, لوگ کتنے پریشان ہیں. بوڑھوں سے پوچھو تو وہ اپنا پوری زندگی کی ہسٹری سنائیں گے تمہیں. یہی تو عرض کر رہا ہوں بھائی, تمہاری بھی ایسا نہ ہو کہ یہی ہسٹری بن جائے, لیکن وہ بن جائے گی تو واپس نہیں آؤ گے, کیا غلطی ہو گئی چلو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کرنا کیا ہے, کرنا صرف ایک چیز, اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ صرف وہ نبی کی سنت, نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اہل اللہ کی صحبت ہے. یہ بار بار طریقہ بتاؤں, دیکھو اس طریقے سے یہ چیز حاصل ہوگی, جب تک یہ نہیں کرو گے حاصل نہیں ہوگی. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ اللہ ہی بول رہا ہے. ایمان کا مطلب ایمان لیا ہے, یا اللہ ہاں ایمان لیا, ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو مانا, نبی کو مانا. دیکھیے اس کے بعد کہے گا اللہ چلو بھائی مبارک ہوگی کام, ایسا نہیں کہہ رہا. دیکھو اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو, اور کونوا مع الصادقین, یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ اسی لیے کیے ہیں کہ تم اگر میرے تک آنا چاہ رہے ہو تو بغیر اس کے تم نہیں آ سکتے. یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے قرآن میں ایمان والوں کو, جو ایمان نہیں اس کی بات تو نہیں ہو رہی. اب سب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کام بہت اوکھا ہے, کہ کرنا ہے, نو آلٹرنیٹ, نو آپشن, یا آلٹرنیٹ آپشن